اس کے والدین اسے ہر قیمت پر بچانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ بار بار ڈاکٹر سے فریاد کرتے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ بھی کر کے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں، آپ جتنے چاہیں پیسے لے لیں۔ دوسری جانب حورین نفسیاتی اسپتال کے ایک بستر پر لیٹی زور زور سے چلا رہی تھی کہ وہ مجھے مار دے گا، وہ آ رہا ہے، دیکھو وہ مجھے مار دے گا، اور کبھی زور زور سے کہہ لگاتی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے والدین نے لاکھوں روپے اس پر لگا دیے لیکن یہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ ناظرین گرامی، ایسی کچھ کہانی ایبٹ آباد کی 18 سالہ کرن خان کی ہے جو 10ویں جماعت کی طالبہ تھی جب اسے منشیات کی لت لگی۔ کرن غیر مراد یافتہ خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ایک تعلیم یافتہ اور باضمیر شخص کی بیٹی ہے، مگر گزشتہ 1.5 برس سے وہ آئس کی لت کا شکار رہی۔ کرن کہتی ہے کہ مجھے زندگی میں خوشی پانے کی خواہش نے منشیات کے استعمال کی طرف مائل کیا، جبکہ اس نے مزید بتایا کہ اسے یہ سوچ ستاتی ہے کہ اس کے ہم جماعت ہمیشہ خوش دکھائی دیتے تھے، حالانکہ ان پر بھی سکول کی پڑھائی کا ویسا ہی بوجھ ہوتا تھا جیسا خود اس پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب کرن نے اپنی ہم جماعت ایک ساتھی طالبہ سے اس اطمینان کا راز پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ منشیات درد اور دباؤ کو دور کر دیتی ہے۔ یوں کرن نے سگریٹ شروع کر دیے اور کچھ عرصے بعد آئس کی لت کا شکار بن گئی۔ کرن نے بتایا کہ اعلیٰ سطح کے اداروں کی انتظامیہ منشیات کی لعنت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ٹیچر زیادہ تر امتیازی رویہ اپناتے ہیں اور وہ ذہین طالب علموں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ دیگر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی قسم کے رویوں سے طالب علموں میں عدم تحفظ کا احساس اور غیر ضروری دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کو کم کرنے کے لیے پھر وہ نشے کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ کرن کا کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ زیادہ پڑھائی میں کمزور طالب علم ہی منشیات کی لت کا شکار بنتے ہیں اور پڑھائی سے متعلقہ دباؤ طالب علموں کو اس راستے پر مائل کرتا ہے۔ وہ مزید بتاتی ہے کہ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ منشیات کے استعمال سے طالب علم بہترین انداز میں پڑھائی کر پاتے ہیں، تاہم اس کا تجربہ یکسر اس کے برعکس رہا اور اس کے گریڈز بہتر ہونے کی بجائے اس کی کارکردگی منہ کے بل آ گری۔ اسی طرح پشاور یونیورسٹی میں زیر تعلیم انجینئرنگ کے طالب علم دانیال بتاتے ہیں کہ جب میں نے آئس سگریٹ میں بھر کر استعمال کرنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اس کی لت لگ جائے گی۔ یہ بآسانی دستیاب تھی اور ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کے استعمال میں کچھ غلط نہیں ہے۔ دانیال اپنی عادت کا دفاع کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے امتحانات کی تیاری میں مدد فراہم کی کیونکہ اس کے استعمال سے میں کافی دیر تک جاگ پاتا ہوں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آیا وہ آئس کا استعمال ترک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، بس ایک بار میرے ہاتھ میں ڈگری آ جائے۔ ناظرین گرامی، ان جیسی اور بھی بے شمار ایسی سچی کہانیاں موجود ہیں جن میں صرف اس نشے کی وجہ سے ہنستا بستا انسان اس جہنم میں کود جاتا ہے اور پھر باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جسے ہم موت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اس سے کئی گنا سستی اور غفلت کا ارتکاب پاکستان کی حکومتیں کر رہی ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس نشے کی روک تھام کے سلسلے میں اب تک کسی بھی قسم کے کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں کیے گئے، جبکہ مزید تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ابھی تک خصوصی طور پر آئس کے سمگلروں اور پینے والوں کے لیے کوئی سزا ہی مقرر نہیں کی گئی۔ میری اس ویڈیو کے توسط سے حکومت وقت سے بھی درخواست ہے کہ حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کے سدباب کے لیے قانون سازی کی جائے اور اس لعنت سے جڑے تمام لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں مقرر کی جائیں، جبکہ اس کے خلاف بلا تاخیر فوری سرکاری مہم شروع کی جائے تاکہ اس مہلک نشے کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہو سکے اور ہزاروں قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ جی تو معزز دوستو، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس لعنت سے بچ سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔